بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے تو بیوی شوہر کے پاس آنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس بیوی سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک وہ بیوی اپنے شوہر کے پاس نہ چلی جائے، جب تک کہ شوہر اپنی بیوی سے راضی نہ ہو جائے۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو حاجت کے لیے بلائے تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ ضرور شوہر کے پاس جائے، چاہے وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ بنا رہی ہے۔ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑ کر چلی جائے تو فرشتے اس وقت تک اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اپنے شوہر کے پاس واپس نہ آ جائے۔ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن پر زنا معاف کیا گیا ہے؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جو جتنا مرضی زنا کر لیں، ان کو کوئی گناہ نہیں ملتا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے قصور ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئی، کہنے لگی، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، یا علی میں آپ سے ایک سوال پوچھنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پوچھا، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ عورت نے عرض کی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک شخص سے پیار کرتی ہوں، وہ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جس شخص سے پیار کرتی ہوں وہ شخص مجھے چھونا چاہتا ہے، مجھ سے جسمانی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے، کیا میں اس کو چھونے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ کیا ہم دونوں بغیر شادی کے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محبت اس کا نام ہے جو ایک محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والے کی عزت و حیا رکھے۔ اگر کوئی انسان دوسرے کی عزت و احترام کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ شخص اس سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا آپ کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا بلکہ آپ سے اپنی جسمانی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے۔ اس کو مفاد کا رشتہ کہتے ہیں، اس میں محبت کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک عورت کو لوگ پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس عورت کو اس طرح سے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب لوگوں نے یہ بات کہی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے اس عورت کو چھین لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس عورت کو کوئی سنسار نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے جا کر اس وقت کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت علی شیر خدا نے ہم سے اس عورت کو چھین لیا ہے۔ انہوں نے سارا واقعہ بھی سنا دیا۔ قصہ سننے کے بعد حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے ایک غلام کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زانی عورت کو سنسار ہونے سے روک دیا، اس میں کیا راز چھپا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، آپ کو یاد نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 قسم کے لوگوں کے گناہ فرشتے نہیں لکھتے ہیں، ان لوگوں کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ لوگ جو سوئے رہتے ہیں، اگر سوتے ہوئے اس آدمی کے ساتھ کوئی فعل ہو جائے تو آدمی پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ دوسرا، وہ بچہ جو نابالغ ہوتا ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کو نہیں لکھا جاتا۔ تیسرا، وہ جو دیوانہ اور درویش ہے جس کو دنیا کی کوئی خبر نہ ہو۔ حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، مجھے یاد آ گیا ہے، یہ سب کچھ ہے، آپ نے ٹھیک کہا ہے۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر، اس عورت کو کبھی کبھی پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جس نے بھی اس عورت کے ساتھ زنا کیا ہو اس نے اس کے پاگل پن کا فائدہ اٹھایا ہو، کیونکہ یہ عورت چیخ رہی ہے کہ یہ گناہ اس نے نہیں کیا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت عمر نے اس عورت کو چھوڑنے کی اجازت دے دی۔ ایک دفعہ ایک فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کافی دن سے بھوکا پیاسا ہوں، میں کافی دن سے کچھ نہیں کھایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا، جا کر اپنی ماں سے پوچھ کر آؤ کہ گھر میں کیا کچھ کھانے پینے کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا گھر میں ماں کے پاس گیا۔ اس نے ماں سے کہا، ماں جی، بابا جان فرما رہے ہیں کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے۔ ماں نے کہا کہ ہیں بیٹا، اپنے باپ سے کہو کہ گھر میں 5 درہم پڑے ہیں۔ بیٹا ماں سے پوچھ کر بابا کے پاس گیا۔ بیٹے نے باپ کو کہا، بابا جی، ماں فرما رہی ہیں کہ گھر میں 5 درہم موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ، وہ 5 درہم ماں سے لے کر لا کر اس فقیر کو دے دو۔ بیٹا گھر گیا، گھر جا کر ماں سے کہا، بابا جی فرما رہے ہیں کہ وہ 5 درہم گھر سے لے آؤ۔ ماں جی نے وہ 5 درہم دیتے ہوئے فرمایا، بیٹا اپنے بابا جانی سے کہنا، ابا جان گھر میں اور کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ بیٹے نے وہ درہم لا کر اس فقیر کو دے دیے اور اپنے بابا سے کہا کہ ابا جان، ماں فرما رہی ہیں کہ گھر میں کچھ بھی کھانے پینے کو نہیں رہا۔ بیٹے کی بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے باہر گئے کہ رات کے لیے کچھ کھانے پینے کو کمایا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے ہی تھے کہ ایک یہودی ایک اونٹ کو پکڑے کھڑا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے فرمایا کہ تم یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کتنے درہم لوگے؟ اس نے کہا، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قیمت آج ہی دو گے تو یہ اونٹ میں 100 درہم کا بیچوں گا۔ اگر آپ اس کی قیمت 6 دن بعد کریں گے تو میں اس کے 140 درہم وصول کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج تو میرے پاس اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ مجھ کو یہ اونٹ 140 درہم میں ہی دے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اونٹ کو پکڑ کر بازار کا رخ کرتے ہیں تاکہ اونٹ کو بازار میں فروخت کر کے رات کے کھانے کے لیے کوئی نہ کوئی بندوبست کیا جائے۔ جب اونٹ کو لے کر بازار میں داخل ہوتے ہیں تو اونٹ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس کو دیکھ کر بے شمار اونٹ کے گاہک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کا سودا ایک گاہک سے 200 درہم کا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو اونٹ دے کر 200 درہم لے لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ واپسی پر اس بندے کو اونٹ کے پیسے دے کر ہی گھر جانا بہتر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بندے کو 140 درہم دے دیتے ہیں، پر وہ یہودی کہتا ہے کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے کہا تھا اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قیمت آج دیتے ہیں تو میں اس کے 100 درہم وصول کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی قیمت آج ہی وصول کر دی ہے، اس لیے میں اس کے 140 درہم نہیں بلکہ 100 درہم ہی لوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ گھر میں تو 5 درہم تھے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اس فقیر کو دے دیے تھے، لیکن اب یہ درہم کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ حضرت علی فرمانے لگے کہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسے موت مرنے والے کو تلاش کرتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کے بارے میں کمنٹس ضرور کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔